السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہمیں جتنی چیزوں پہ ایمان لانا ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہر مسلمان کو زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ غیور مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہم سے جب حساب لے گا اور جب ہم دنیا سے چلیں گے تو حشر کے میدان جس دن قیامت قائم ہوگی، یاد رکھیے وہ آسان دن نہیں ہے، وہ بڑا مشکل وقت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک ایک ایسا زلزلہ آئے گا جو بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ اور بھی تفسیر سے قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، جس کو پڑھ کر کے روح کانپ اٹھتی ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اس دن کیسا حالات ہوں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسے ہولناک دن سے بچا لے۔ میرے دوستو، محشر کے میدان میں جب سب لوگ حاضر ہوں گے اس وقت بڑا گمبھیر معاملہ ہوگا۔ سورج 10 گنا زیادہ تیز اگے گا اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ آسمان نیچے آ گیا ہے، اور سارے لوگ پسینوں میں سرابور ہوں گے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیا کریں، کہاں جائیں اور کیسے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو اور ہم لوگ کا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ میرے دوستو، حساب کتاب شروع کرانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں خیال آئے گا کہ ہمارے نبی اور ہم سب کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ گویا پوری دنیا، پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور جا کر کے لوگ کہیں گے اے آدم علیہ السلام، آپ تو ہمارے والد ہیں، آپ تو ہمارے دادا ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے، تاکہ اس سختی کے دن سے ہم لوگ بچ جائیں۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ اے لوگو، میں اللہ کے سامنے نہیں جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اے ابراہیم، اے آدم علیہ السلام، اس درخت کے قریب بھی نہیں آنا ہے، اور ہم نے تو جا کر اس کے پھل کو کھا لیا تھا، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ پھر میرے دوستو، آدم علیہ السلام کہیں گے جی آپ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ گویا پوری قوم نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور جا کر کے ان کے حضور میں لوگ کہیں گے اے نوح علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے جو حساب و کتاب شروع کر دی جائے۔ میرے دوستو، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے اے میرے قوم کے لوگوں، ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کر دیا تھا، جب کہ میرا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ ڈانٹ لگایا، اور گرچہ ہم نے اللہ سے توبہ کیا لیکن پھر بھی ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے۔ میرے دوستو، وہ نفسی کا عالم ہوگا، پوری دنیا پریشان ہوگی، سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کہیں گے آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے نبی، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ دعا کر دیجئے، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ ہماری باتوں کو سن لے اور سارے حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنا دونوں ہاتھ اٹھا دیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ ہم سے نہ کہو، ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہماری قوم کے ساتھ ایک بار کہیں جانا تھا، میری قوم نے ہمیں کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میرے ساتھ چلیے، ہم نے کہہ دیا تھا میں بیمار ہوں۔ اگرچہ آپ جسم کے اعتبار سے بیمار نہیں تھے، لیکن کافروں کے ساتھ جانا یہ بھی تو ایک طرح کی بیماری، ہم بھی انکار کر جائیں گے۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے
آپ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ میرے دوستو سارے لوگ دوڑے دوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر جائیں گے اور کہیں گے نہیں نہیں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے۔ میرے دوستو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ نہیں، میرے قوم کے لوگ تو ہمیں اور میری ماں کو اللہ سے جوڑ دیے تھے، اے لوگوں ہم نہیں جا سکتے، کہیں میرا اللہ اس پہ کچھ پوچھ کر لے۔ آپ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ میرے دوستو لوگ حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے۔ میرے دوستو ذرا سوچئے، آدم علیہ السلام نہیں جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام نہیں جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی نہیں جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں، لیکن میرے نبی کے پاس جب لوگ پہنچیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے۔ میرے دوستو اس دن سارے انبیاء کرام کو ایک ایک ممبر دیا جائے گا، لوگ اس ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بھی پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے نبی علیہ السلام آپ اس پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ممبر پہ بیٹھوں اور یہ ممبر اڑ کر کے جنت میں چلی جائے اور ہمارے لوگ ادھر پیچھے ہی رہ جائیں اور پھنسے رہ جائے۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے لوگوں کے حساب کتاب شروع نہیں ہو جائے۔ میرے دوستو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کے لیے مقام محمود ملے گا۔ آپ ایک سجدہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں مانگوں گا جو نہ ہم سے پہلے کبھی کسی نبی نے مانگی ہے وہ دعا، نہ ہمارے بعد کبھی کوئی مانگے گا ویسے دعا۔ تو میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، رونے لگیں گے، آپ گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ میرے دوستو آدم علیہ السلام ایک طرف نفسی نفسی چلا رہے ہوں گے یا اللہ میرا کیا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام الگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے چکر میں ہوں گے، لیکن ایک طرف سے آواز آ رہی ہوگی یا ربی امتی امتی، سارے لوگوں کی نگاہیں تلاش کرے گی یہ کو ہیں۔ جب دیکھا جائے گا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میرے امتی کا کیا ہوگا، میرے امتی کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو ذرا سوچئے وہ امتی جو رات و دن جھوٹ بول رہی ہے، وہ امتی جو شرابیں پی رہی ہے اور زنا میں مبتلا ہے، وہ امتی جو نہ جانے کیسے کیسے خرافات کر رہے ہیں۔ میرے دوستو جن کے لیے نبی، جن کے دل میں میرے نبی کے لیے پیار نہیں ہے، میرے نبی ان کے لیے رو رہے ہوں گے۔ اللہ کہے گا اے نبی جی آپ سر اٹھائیے، میرے آقا کہیں گے اے اللہ میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کر دیتا، ان کے حساب و کتاب شروع نہیں کر دیتا۔ میرے دوستو ذرا سوچے میرے نبی کے دل میں کتنا درد تھا، کتنا درد تھا اپنے امتی کو لے کر کے۔ کیا ہمارے دل میں بھی ایسی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل میں بھی ایسی محبت ہے اپنے نبی کے لیے؟ میرے دوستو اگر خدا کی قسم کھا کر کے کہیں تو ہمارے دلوں میں ایسی محبت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ایسی محبت نہیں ہے۔ میرے دوستو ہمیں بھی ایسی محبت پیدا کرنا ہے جیسے ہمارے نبی نے ہم سے محبت کیا، ہمیں بھی اپنے نبی اور رسول سے اور خدا کے دین سے ایسی ہی محبت کرنا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں یہ دنیاوی زندگی تو کٹنی ہے، آخرت کی زندگی کٹ جائے یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے بغل میں سوئے تھے اور اچانک سے آپ بستر سے اٹھے، جا نماز پہ گئے اور جا کر کے اتنے روئیں اتنا روئیں اتنا روئیں کہ داڑھی مبارک آپ کی تر ہو گئی آنسوؤں سے اور سینے پہ آپ کے آنسو ٹپکنے لگے۔ میرے دوستو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں
اے اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں اپنے لیے نہیں روتا، میں تو اپنے امتی کے لیے روتا ہوں کہ میرے امت کے نادار غریب مظلوموں کا کیا ہوگا، اللہ انہیں معاف کر دے، میں ان کے لیے روتا ہوں۔ میرے دوستو، جو نبی رات و دن رویا ہو، میرے لیے اتنا رویا ہو، جس کی سسکیاں چڑھ گئی ہو، جس کے داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئے ہوں، آج ان کے امتی کہاں بھٹک رہے ہیں، کس وادیوں میں پھولے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں بھی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہمیں انہیں بجا لانی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اور اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں اور اپنے پورے دنیا میں جاننے والوں کے لیے ہم فکر کریں، اور اس فکر کو لے کر کے آگے بڑھے۔ جیسے میرے نبی پوری امت کی فکر لے کر کے چلے، صحابہ لے کر کے چلے، ویسے ہمیں بھی پوری امت کی فکر لے کر کے چلنی ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔